السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ آپ کا ذکر قرآن شریف میں 82 جگہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں۔ دنیا میں جب بت پرستی کا زور ہو گیا، لوگ بتوں کو بناتے اور خود ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے تھے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے۔ وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ کس قدر بے وقوف ہیں یہ سب لوگ کہ ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو؟ یہ نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ مگر وہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ ایک روز ان لوگوں کو شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا۔ یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر سے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسی نے توڑے ہیں۔ لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کی یہ درگت دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے اور کسی کا پیر نہیں، تو بہت غصہ ہوئے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ سب نے شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کہ وہی بتوں کو برا کہتے تھے اور میلے میں بھی نہیں گئے۔ آخر کار ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ ان کو کس نے توڑا ہے، وہ خود بتا دیں گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو، کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر رکھی ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو۔ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ آزر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس پر ان کے باپ بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ آپ نے باپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ پھر کیا ہوا، وہاں کے بادشاہ نمرود کو، جو بہت ظالم اور بت پرست تھا، ان سب باتوں کو پتہ چلا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، تو اس نے ان کو اپنے دربار میں بلا لیا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں اور جلا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کرا دیا اور کہا کہ اب بتاؤ کہ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ بہت سی لکڑی اکٹھی کی گئی اور ان میں آگ لگائی گئی۔ جب آگ بہت بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسمان کی خبر لانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، مگر وہ آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچا لیتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے
ان کے لیے اس دنیا میں مشکل ہی مشکل ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ جہنم میں رہے گی۔ استغفر اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔